برائے عظمت جناب علی اصغر السلام بلند تر صلوات جو فرش پہ بیٹی اور بیٹیوں کی حاجت مانگنے کے لیے آیا ہے، جناب ننھے علی اصغر کے صدقے مالک سے صاحب اولاد بنائے، صوبیہ باجی کے اس فرش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور بے شک بی منتخب کرتی ہیں کچھ فرش اعضاء میں مقدار کم ہو لیکن خلوص بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جب سے ہم آئے ہم محسوس بھی کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم جو التجا کر رہے ہیں جناب رب آپ صلوات اللہ علیہ اپنے بچوں کے صدقے سے منظور فرمائیں، ہماری پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور فرمائیں، ہمارے جو مرحومین ہیں ان کے بلند درجات فرمائیں۔ پروردگار عالم صوبیہ باجی کے شوہر کے روزگار میں برکت عطا فرمائیں، ان کی بیٹیوں کے نیک اور اچھے نصیب فرمائیں۔ اے رب سبحانہ و تعالیٰ ان کے بیٹے علی اصغر کو طولانی مرطولانی حیات نصیب فرمائے۔ ہم سب کے جو حاجات ہیں پنجتن پاک کے صدقے سے قبولیت کے درجات پر فائز فرمائے۔ اے پروردگار آنٹی حسینہ کی بیٹیوں کے نیک اور اچھے نصیب فرما۔ پروردگار عالم ان کی بیٹی سارہ جو خدا کی مصلحت ہیں ان کا مسکیریج ہو گیا، رب سبحانہ و تعالیٰ تجھے واسطہ ہے ان کو ہمت عطا فرما، اور ان کے جو طبیعت ناساز ہے اس سے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اسے طولانی مرطولانی حیات نصیب فرما۔ پروردگار عالم جو بھی صاحب اولاد نہیں اسے صاحب اولاد بنا، سحر کو بیٹے عطا فرما، نورین آپی کو صاحب اولاد بنا، میری بہن کو بیٹا عطا فرما، عالیہ آپی کو صاحب اولاد بنا، مہوش آپی کو صاحب اولاد بنا، فاطمہ آپی کو بیٹا عطا فرما، مالک بچیوں کے پردوں کی حفاظت فرما، جناب سیدہ سے ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے فرض پر آنا قبول و منظور فرما، جو کوئی بیمار ہے اسے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ہم سب کے دلوں میں جو حاجات مالک قبول و منظور فرما، ہمارے دلوں کی جو حاجات امام زمانہ اسے قبول فرمائے۔ اے پروردگار عالم ہماری تمام حاجت میں سے سب سے بڑی حاجت قائم علی محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارے مولا جب ظہور جہاں میں لبیک کہنے والوں میں شامل فرمائے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے تاکہ امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور ہو سکے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المعروف من غير رعية، والخالق من غير روية، الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبراج، ولا ليل تاج، ولا بحر صاج، ولا عرض ذات محاد، ولا خلق ذو اعتماد، الصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي رحمته وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتز العباد من الحلقة، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد۔ وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ صل على محمد وآل محمد۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين أخرجوا من ديارهم بغير الحق إلا أن يقولوا ربنا الله، صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد
مختصر سے گفتگو فضائل کے عنوان سے کہ پاک ہے وہ پروردگار کہ جو الرزاق ہے، کہ پروردگار عالم رزق عطا کرنے والی ذات ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ تم جب خدا کا شکر ادا کرتے ہو تو خدا تمہارے گمان سے بڑھ کر تمہیں رزق عطا کرتا ہے۔ دیکھیں، رزق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا پینے کی چیز ہے۔ یہ جو صحت ہے یہ رزق ہے، دولت ہے وہ رزق ہے، اولاد ہے وہ رزق ہے، شفاعت ہے وہ رزق ہے، نجات ہے وہ رزق ہے، دعا مانگنا یہ رزق ہے، صحت کا مل جانا یہ رزق ہے، نعمتوں کا مل جانا یہ رزق ہے۔ سب سے بڑھ کر جو رزق ہے وہ ہے سکون۔ دوسری سب سے بڑی رزق ہے، اس رزق پر سب قربان ہے، وہ ہے رزق اولاد۔ پروردگار عالم نے اولاد کو رزق بنایا۔ خدا سے دعا مانگی جائے، رب سبحانہ وتعالیٰ مجھے صاحب اولاد بنا، مجھے رزق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہیں رزق دوں گا، اور وہاں سے دوں گا کہ جہاں سے تم نے گمان بھی نہیں کیا۔ کہ جو گمان نہیں کیا ہوگا سے مراد ہے کہ تمہاری تقدیروں میں جو کچھ چاہیے تم میرے رزق کے محتاج ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا کہ تم نے گمان نہیں کیا ہوگا۔ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ تم مجھ سے مانگتے رہو اولاد، میں تمہیں وہاں سے عطا کروں گا کہ تم سوچ نہیں سکتے۔ کہ پروردگار عالم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو کہتے ہیں کہ ملائکہ سے کہا کہ میں اپنا روح اس زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ جب فرشتے کہنے لگے کہ مالک تو اس کو بنا رہا ہے کہ جو زمین پر فساد پھیلائے گا، اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں کہ جو تم بھی نہیں جانتے۔ کیا جانتا ہے رب سبحانہ وتعالیٰ؟ اسی کی نسل سے آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی نسل سے علی ابن ابی طالب کی نسل سے جناب سیدہ کی نسل سے آئیں گے حسن و حسین۔ حسین کی آغوش میں روز کربلا آئے گا بے شیر علی اصغر۔ حسین اصغر کو بھی میری راہ میں قربان کر۔ آج تک کسی تاریخ میں جملہ نہیں ملتا کہ کسی نے اپنے چشمہ بچے کو بھی خدا کے راہ میں دیا۔ تو جہاں دل مغمومیت کی درجات سے بلند ہو جاتا ہے، آسان الفاظ میں کہوں کہ دل غم سے پھٹنے لگ جاتا ہے، بچوں کی قربانی دینا بڑا سخت ہے، اور وہ جو گہوارے میں آتا ہو اس کی قربانی دینا انتہائی سخت ہے۔ خدا ہو گیا حسین۔ حسین وہ ہے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا کہ تم نے جہاں سے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ پھر اگر کوئی راہب آ جائے حسین سے کہے کہ آپ کے نانا کے دربار میں آئے تھے، مجھے بچے نہیں ملے کیونکہ آپ کے نانا کہہ رہے ہیں کہ میرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، تو حسین الرزاق ہے، وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر مقدر میں بھی نہ ہو تو حسین جب راہب پر کرم کرنے کے لیے آتا ہے تو جس کے نصیب میں ایک نہیں ہو تو حسین اپنی جانب سے 7 بیٹے عطا کر دیتا ہے، کیونکہ حسین بھی الرزاق ہو۔ ختم ہو گئی تقریر، ختم ہو گئی تقریر۔ یہ کون ہے حسین؟ کہ جس کی زوجہ کو جناب رباب صلوات اللہ علیہ کو خدا نے الرزاق نے رزق کی صورت میں 2 اولادیں دیں، ایک 4 سال کی بیٹی سکینہ، ایک 6 ماہ کا اصغر جناب علی اصغر السلام۔ وہ ماں جب مدینے سے چلی تھی تو جس کی گود آباد تھی، لیکن جب واپس مدینے جا رہی تھی نہ بچی سلامت رہی، وہ بچی زندان میں اپنے بابا کا نوحہ کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اے عزاداران مظلوم کربلا، کیا آپ نے زندان میں قبروں کو بنتے ہوئے دیکھا، قید خانے میں مرقد بنتے ہوئے دیکھا، مگر مقدر جناب رباب صلوات اللہ علیہ کہ بیٹی قید خانے میں دفن ہو رہی تھی، بیٹی کو دفن ہوتے ہوئے دیکھا۔ میدان کربلا میں اصغر کی لحد امام حسین علیہ السلام نے اپنے زندگی میں بنائی، وہ ماں اپنے ششماں کی قبر بنتے ہوئے دیکھتی رہی، مگر ظالم اس حد تک ان کے دل شقی القلب تھے کہ بی بی نے اپنے بیٹے کی شہادت دیکھی، پھر شہادت جناب سکینہ بھی دیکھی۔ مقدر جناب رباب وہ جو خالی گود لے کر کربلا پہنچی تو کہتی تھی کہ سید سجاد
میں گھر نہیں جانا چاہتی۔ مولا سید سجاد کہتے تھے اے اماں رباب کیوں کر آپ گھر نہیں چلتی؟ تو بی بی رو کر کہتی تھی اے سید سجاد جب کوئی خاتون گھر جاتی ہے نا تو وہ شوہر کی نشانیاں ساتھ لے کر جاتی ہے۔ میرے پاس شوہر کی 2 نشانیاں تھی، اصغر کربلا میں سو گیا، سکینہ شام کے قید خانے میں سو گئی۔ اب جو میں گھر جاؤں میں کس منہ سے گھر جاؤں؟ میرے پاس تو میرے بچے نہیں، میرے شوہر کی نشانی رہی۔ ارے میں اجڑ گئی سجاد، ارے میں برباد ہو گئی سجاد، مجھے گھر نہ لے کر جاؤ، مجھے یہی چھوڑ دو۔ مولا سید سجاد کہنے لگے اے اماں رباب ارے آپ کربلا کیا کریں گی؟ ارے بی بی رو کر فرماتی تھی میں قبروں پر پانی ڈالوں گی، میں قبروں کی صفائی کروں گی، میں آنے والے زائرین کو کہوں گی ارے دیکھو دیکھو ارے ظالموں نے میرے 6 ماہ کے بچے کو بڑا مارا، میں دیکھتی رہی۔ ارے نیزے بردار قبروں میں نیزے گھساتے ہوئے ایک ظالم نے کہا میرا نیزہ بھاری محسوس ہو رہا ہے، اب جو نیزے کو بار کھینچا ارے اصغر کا جیسا پیوست تھا، ظالم نے بچے کو ایک مرتبہ بار زمین پر جسارت کی، خنجر نکالا۔ ہائے جناب رباب کی قسمت، ارے جس کے بچے کی 3 مرتبہ شہادت ہو گئی۔ پہلی مرتبہ شہادت ہوئی کہ جب تیر ستم چلا ایک کان چھد گیا، ارے گلا چھد گیا، دوسرا کان چھد گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ ارے مولا 7 قدم آگے بڑھتے تھے، 7 قدم پیچھے ہٹتے تھے۔ ایک مرتبہ قبا کا دامن بھی گھیرا۔ حمید ابن مسلم یزید کی فوج کا رائٹر کہتا ہے حسین 7 قدم آگے بڑھتے تھے، 7 قدم پیچھے ہٹتے تھے۔ میں نے حسین سے کہا اے حسین کیا اکبر کی لاش سے مشکل ہے اصغر کی لاش کو اٹھانا؟ میرا مظلوم مولا کہنے لگا ارے میں تو امام وقت ہوں، میں برداشت کر جاؤں، رباب برداشت نہیں کر سکے گی، کہیں رباب مر نہ جائے۔ ارے بچے کو پانی پلانے بھیجا تھا، بچہ تیر کھا کر واپس آیا ہے۔ اسی درد کی وجہ سے 7 قدم آگے بڑھتا ہوں، 7 قدم پیچھے ہٹتا ہوں۔ رزم بے قضائے و تسلیم لامری، اے پروردگار تیری رضا پر حسین راضی، تیری رضا پر سر تسلیم خم کر دیا۔ کہتے ہیں میرا مولا جب خیمے میں داخل ہوا، قبا کا دامن اصغر کے چہرے پر ڈالے ہوئے جناب سکینہ کہنے لگی اے بابا جان جب میرا بھیا خیمے سے چلا تھا تو اصغر کی تھوڑی تھوڑی سی آوازیں نکلتی تھی، اب تو میرا بھیا خاموش ہو گیا، لگتا ہے پانی پی کر آیا ہے۔ بابا میں بھی بڑی پیاسی ہوں بابا، مجھے بھی پانی پلانے لے چلو بابا۔ مولا حسین نے رو کر کہا سکینہ تیرے بھیا نے ایسے پانی پیا اب کبھی پانی نہیں مانگے گا۔ اب جو قبا کا دامن ہٹایا، ارے بیوی کی چیخ بلند ہوئی، ارے جناب رباب کہنے لگی یا بنیا او مثلو کا ینہر، اے اصغر کیا تجھ جیسے کو بھی اونٹ کی طرح نہر کیا جاتا ہے؟ تیرا تو دودھ نہ چھوٹا تھا، اے اصغر تیرا ظالم کیا صاحب اولاد نہ تھا؟ تجھ پر وہ ظلم کیا جو جنگوں میں گھوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا۔ مولا سید سجاد نے جملے کہا کہ اگر میرا بھیا اصغر بابا کے ہاتھوں پر نہ ہوتا، کسی بلند مقام پر ہوتا تو جو تیر ستم چلا تھا وہ اتنی شدت سے چلا تھا کہ وہ اصغر کو ساتھ لیے جدھر جدھر تیر جاتا میرا چھوٹا بھیا تیر ستم کے ساتھ ساتھ جاتا۔ وہ تو امامت کا دست مبارک تھا، اصغر سنبھل گیا، ورنہ میرا بابا ڈھونڈتا رہتا، میرا بھیا کوئی ملنا نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے جملے کہے کہ وہ چشمہ علی اصغر
3 مرتبہ شہید ہوا. ایک مرتبہ جب تیر ستم پیوست ہوا, دوسری مرتبہ جب مولا حسین نے قبر بنا دی, اپنے بیٹے کو قبر میں سلا دیا, تو کیا ہوا, نیزے بردار نیزہ گاڑتے, کچھ ظالم نے نیزہ نکالا, جناب علی اصغر کو دوسری مرتبہ نیزے سے قتل کیا گیا. اس کے بعد جب لاشیں کو لٹا کر ظالم نے بانوں کے لال کے بالوں میں ہاتھوں کو رکھا, ایک مرتبہ خنجر نکالا, یہ تیسری مرتبہ اصغر شہید ہوا, سر کو تن سے جدا کیا. ارے نیزے پر بلند کرتا ہوا سر علی اصغر کو لے کر جا رہا تھا, بس آخری جملے کہنے لگی, جناب رباب نے ارے جو ماں غشی کی کیفیت میں موجود تھی, اب جو ایک مرتبہ سر کو بلند کر کے دیکھا, اصغر کا سر نیزے کی نوک پر بلند ہو کر بانوں کا لال جا رہا تھا, ارے شاہ سوار جا رہا تھا. ماں رباب نے کہا, ثانیہ زہرا, ارے وہ دیکھیے میری محنت کی کمائی نوکے نیزہ پر بلند ہو کر جا رہی ہے. ظالم میرے بچے کی لاش پر رحم نہ کر سکا, آخر میرے بچے کا قصور کیا تھا, اے ثانیہ زہرا. جناب اصغر جو عمر میں کم سن تھا, مگر 3 مرتبہ میدان کربلا میں شہید ہوا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا أی منقلب. پروردگار عالم جو بے اولاد نے صاحب اولاد بنے, ہمارے دل کی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جو حاجت ہماری زبان پر ہے, جو دلوں میں ہے, جناب رباب صلوات اللہ علیہ کے صدقے سے قبول و منظور فرما. وہ بھی بڑی مظلوم ہے کہ جس نے اپنے بچے کے میدان کربلا میں ظلم دیکھے, پھر اسی کے سامنے اس کی بچی کو کبھی تماچے لگاتے جاتے تھے, کبھی پانی بند کرتے تھے, کبھی کوئی ظلم کرتا, جس کی بچی کے گلے میں رسن اتنی ٹائٹ باندھی گئی کہ گلا گھٹتا تھا, شہزادی کی آواز نہیں نکلتی تھی. پھر شام غریبہ میں بچی کا دامن جل گیا, جس کی محنت کی کمائی زندان میں دفن کر دی گئی. مالک جناب رباب صلوات اللہ علیہ کے مصائب کا صدقہ, وہ جو دھوپ میں بیٹھ کر اپنے شوہر سے وعدہ وفا کر رہی تھی, جس کا شوہر بھی قتل ہوا, جس کا فرزند قتل ہوا, جس کی بچی کی شہادت ہو گئی, وہ ماں بھی روتے روتے اپنے خاندان کو دنیا سے رخصت ہو گئی. پروردگار عالم ماں در اصغر کا واسطہ جو کوئی اولاد کا خواہش مند ہے اسے اولاد نصیب فرما. سحر کو بیٹی عطا فرما, باپ کو بھی اولاد نصیب فرما, آمنہ کو اولاد نصیب فرما, سکینہ کو اولاد نصیب فرما. مالک جو بچے دین و دنیاوی میں کامیابی چاہتے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما. جو فرش پر موجود ہیں ان کی جو دلی حاجت ہے جناب علی اصغر اسلام کے صدقے سے قبول و منظور فرما. بانیان فرش ازا کی بیٹیوں کو سلامتی عطا فرما, ان کے شوہر کے روزگار میں برکت عطا فرما. بس آخری دعا کہ جناب سیدہ بی ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیں, ہماری نیتوں کو دیکھیں, ہمارے فرش پر آنے کو دیکھیں, ہمارے دل میں غموں کو دیکھیں. غم حسین سب سے اول نمبر پر آپ کو نظر آئے گا. اے زخمی مادر حسین, اے وہ بی جس کا پہلو شکستہ ہے, جو ہر سانس لینے میں جس کی پسلیوں میں درد اٹھتا تھا. بے شک ہمارے درد اور ہمارے زخم کم ہیں, لیکن ہم تیری بارگاہ میں تیرے حضور دعا گو ہیں. جو کوئی اٹھے ہوئے حاجات ہے کسی کو رد نہ فرما. مالک ہم سب کی دعا جناب سیدہ کے صدقے سے قبول و منظور فرما. اے شہزادی ہماری حاجتوں کو قبول کر کے ہم پر احسان فرمائیے. جناب رباب کے بچوں کے واسطے, جناب سکینہ, جناب علی اصغر کے واسطے جو کچھ مانگا, جو ذکر کیا, اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ہم پر احسان فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہے. پروردگار جب ہمارا مولا آ جائے تو ہمیں لبیک کہنے والوں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق والے اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستعود فيها واقض الحاجة وصلى الله محمد وآل محمد
اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستعود فيها وأقزل حاجتي وصلى الله محمد وعلى محمد. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستعود فيها وأقزل حاجتي وصلى الله محمد وعلى محمد. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. دعاؤں کی مستجابیت کے لیے بر محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل علی محمد. ماتم حسین.